السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم بی اے ایجوکیشن تھرڈ ایئر کے بک کے چیپٹر 9 پر ہیں۔ دس چیپٹر از اباؤٹ دی ایجوکیشنل پرابلمس پریویلنگ ان پاکستان، یعنی پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ اب تک ہم جن مسائل کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اس میں ایک ہے ناخواندگی، اور کل ہم نے تعلیم نسواں کی کمی کی وجوہات پڑھی تھی۔ آج جس مسئلے پر ہم نے ڈیٹیل اسٹڈی کرنا ہے وہ ہے ترک مدرسہ، یعنی ترک مدرسہ کیا ہے، پاکستان میں ترک مدرسہ کی وجوہات کیا ہیں، واٹ از ڈراپ آؤٹ سچویشن، واٹ اٹس سگنیفیکنٹ کازز ان پاکستان آر۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ترک مدرسہ سے مراد کیا ہے۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، مدرسہ کہتے ہیں اسکول، تو ترک مدرسہ سے مراد ہے اسکول چھوڑ دینا۔ ٹیکنیکلی اس ٹرم سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر اسکول چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی تعلیم کو، اپنے نصاب کو مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ اسکول چھوڑ دیتا ہے اور پھر کسی دوسرے اسکول میں داخلہ نہیں لیتا، یعنی اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیتا ہے، تو اس سچویشن کو یا اس پریکٹس کو ہم کہتے ہیں ترک مدرسہ۔ اور ہر ملک میں ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے اس کے حساب سے ترک مدرسہ کی ڈیفینیشن مختلف ہوتی ہے۔ پاکستان میں ترک مدرسہ کی جو ٹرم ہے یہ اپلائی ہوتی ہے پرائمری سطح پر، یعنی پرائمری لیول پر موسٹلی جب بچے اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر ہی یا تعلیم مکمل ہونے سے پہلے اسکول چھوڑ دیتے ہیں، تو اس پریکٹس کو ہم کہتے ہیں ترک مدرسہ۔ ترک مدرسہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں طلباء تعلیم مکمل کیے بغیر اسکول چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کسی دوسرے اسکول میں داخلہ بھی نہیں لیتے۔ ترک مدرسہ سے مراد طلباء کا باقاعدہ نصاب کی تکمیل کے بغیر مدرسہ چھوڑ دینا ہے۔ ایسے طلباء عام طور پر پرائمری سطح مکمل کرنے سے پہلے تعلیمی سلسلے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ترک مدرسہ سے مراد طلباء کا نفسیاتی، سماجی اور ذہنی پسماندگی کی وجہ سے تعلیم نامکمل چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ ترک مدرسہ ایسا تعلیمی رجحان ہے جس کے تحت طلباء دوران تعلیم ادارے سے باضابطہ طریقے سے فارغ ہوئے بغیر تعلیمی سلسلہ ختم کر دیتے ہیں۔ ترک مدرسہ پاکستان کے نظام تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے کچھ وجوہات فرد کی خود پیدا کردہ ہیں اور کچھ ماحول سے جنم لیتی ہیں۔ ان وجوہات کا مختصر جائزہ مندرجہ ذیل ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے جو ترک مدرسہ کی وجوہات ہیں اس میں سب سے پہلی وجہ ہے غربت۔ یہ وجہ جو ہے یہ تقریباً تمام مسائل کا ایک دیکھا جائے تو تمام مسائل کی جڑ ہے۔ پاکستان کی 40% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اس غریب طبقے کے پاس زندگی کی بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں، ان کی ضروریات اور وسائل میں توازن نہیں ہے۔ غریب والدین اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کسی طرح سے اپنے بچوں کو تعلیمی ادارے میں داخل کرا بھی دیں تو اخراجات برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ انہیں اسکول بھیجنا بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح ترک مدرسہ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، یعنی پیرنٹس جو ہیں اول تو وہ تعلیمی اخراجات کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، اور اگر وہ کسی بھی طریقے سے اپنے بچوں کو اسکول بھجوا بھی دیتے ہیں تو بھی ان دا لانگ رن وہ زیادہ دیر تک تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر پاتے، اور پھر وہ اپنے بچوں کی پڑھائی کا جو سلسلہ ہے یا اسکول جانے کا جو سلسلہ ہے اس کو منقطع کر دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی ترک مدرسہ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ گھریلو ذمہ داریاں۔ پاکستان کے دیہی کلچر میں بچوں سے توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ والدین کی ذمہ داریوں اور کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اس کلچر کے زیر اثر لڑکے کھیتوں میں اپنے والد کے ساتھ کام کراتے ہیں، جبکہ لڑکیاں گھریلو ذمہ داریوں کے سلسلے میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ ایسے بچے اگر اسکول جانا شروع کر دیں تو والدین ان کا تعلیم حاصل کرنا پسند نہیں کرتے، آخرکار انہیں اسکول چھوڑ کر اپنے والدین کے ساتھ مستقل کام کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ترک مدرسہ کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔ عمومی رویہ، یعنی عام لوگوں کا رویہ جو ہے کیا ہے؟ غریب طبقے میں ایک عمومی رویہ یہ ہے کہ تعلیم وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ ان کے خیال میں تعلیم حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی ہنر سیکھ کر روزی کمانے کی صلاحیت حاصل کی جائے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ تعلیم حاصل کر لے تو وہ محنت مزدوری کے قابل نہیں رہتا۔ ایسے والدین کے بچے اگر اسکولوں میں زیر تعلیم ہوں تو وہ انہیں وہاں سے نکال کر معمولی ہنر سکھانے والی جگہوں پر بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح والدین کی یہ سوچ ترک مدرسہ کی شرح میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یعنی جو غریب والدین ہوتے ہیں وہ عموماً اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھا دیں، کوئی
کپڑے کا کام سکھا دیں، درزی کا کام سکھا دیں، موٹر سائیکلز کا کام سکھا دیں، میکینک کا کچھ بھی سکھا دیں، تاکہ وہ بچہ جو ہے کل کو اپنا روزگار حاصل کرنے کے قابل بن سکے۔ جو اس طرح کے والدین ہوتے ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تعلیم کے بارے میں جو رویہ ہے وہ اتنا انکریجنگ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ تعلیم وقت اور پیسے کا ضیاع ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ بچے کو کسی ہنر پہ لگا کر کوئی کام سکھا دیا جائے تاکہ وہ اپنا روزگار کما سکے۔ اس لیے ایسے والدین اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھا لیتے ہیں اور پھر ترک مدرسہ کی صورتحال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ غیر موضوع نصاب: پاکستان کی پرائمری سطح کے نصاب میں کوئی ایسی مہارت یا مواد شامل نہیں جو طلباء کو مستقبل میں کسی شعبے کے لیے تیار کر کے روزگار کے قابل بنا سکے۔ اس کے علاوہ یہ نصاب ضرورت سے زیادہ طویل اور بوجھل ہے۔ یہ نصاب طلباء کی ذہنی سطح سے بلند اور ان کی فطری صلاحیتوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ مضامین کی تعداد اور اسکول بیگ کے وزن میں مسلسل اضافے سے یہ نصاب غیر موزوں صورت اختیار کر رہا ہے۔ بہت سے والدین کے خیال میں یہ ایک بے مقصد نصاب ہے، اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنا بند کر کے ایسے کاموں پر لگا دیتے ہیں جن سے وہ کوئی ہنر سیکھ کر روزی کما سکیں۔ وہی بات ہو گئی ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اسکول بھیجنے سے بہتر ہے کہ کوئی ہنر سکھا دیں، اور انفارچونیٹلی جو ہماری پرائمری سطح کا نصاب ہے وہ کوئی بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی ہنر سکھایا جائے یا جس میں کوئی ایسی چیز سکھائی جائے جس کی بلبوتے پہ بچے اپنے روزگار کے قابل ہو سکیں۔ تو زیادہ تر جو نصاب ہے وہ تھیوریٹیکل ہے، نظریاتی ہے، اور اس میں پریکٹیکلٹی کی کمی ہے۔ اس کی وجہ سے بھی بہت سے والدین اس نصاب کو غیر موزوں تصور کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، اس سے بہتر ہے کہ بچے کو کوئی ہنر سکھایا جائے۔ طبی تعلیمی سہولیات، فزیکل ایجوکیشنل فیسلٹیز۔ تعلیمی اداروں میں طبی سہولیات مثلا عمارت، لیبارٹری، کھیل کے میدان، لائبریری اور تدریسی معاونات وغیرہ بھی ترک مدرسہ کی شرح میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ پاکستان کے دیہی پرائمری مدارس میں طبی سہولیات کی صورتحال تسلی بخش نہیں ہے۔ ہزارہ اسکول ایسے ہیں جہاں بجلی، پانی اور سردی گرمی سے بچنے کا انتظام تک نہیں۔ طبی سہولیات سے محروم اسکولوں میں بچے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگر وہ چلے بھی جائیں تو ان کا وہاں جی نہیں لگتا اور وہاں سے بھاگنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسکولوں کے ایسے ناقص ماحول سے ایک دن طلباء مستقل فرار حاصل کر کے تارک مدرسہ بن جاتے ہیں۔ جی، جب اسکولوں میں پراپر فزیکل فیسلٹیز نہیں ہوں گی، پراپر انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، پراپر فرنیچر نہیں ہوگا، عمارت نہیں ہوگی، بجلی، پانی، یہ تمام چیزیں جو کہ کسی بھی انفراسٹرکچر میں امپورٹنٹ حیثیت رکھتی ہیں، جب یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تو خود بخود جو وہاں پہ نیچرلی اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کا تعلیم پر یا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا، ان کو اپنا تعلیمی ادارہ اچھا نہیں لگے گا، اور ایسے بچے عموماً دیہاتی علاقوں میں جہاں پہ ٹاٹ پہ پڑھایا جاتا ہے اور جہاں پہ پراپر فرنیچر نہیں ہوتا، بجلی نہیں ہوتی، پانی نہیں ہوتا، ایون کبھی کبھی تو ٹیچرز بھی نہیں ہوتے، تو ایسے حالات میں بچے جو ہیں وہ پھر اسکول سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا اسکول میں دل نہیں لگتا، اسکول اٹریکٹیو پلیس نہیں ہوتی ان کے لیے، لہٰذا وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالآخر وہ اسکول سے بھاگ ہی جاتے ہیں، یعنی وہ اسکول جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح بھی ترک مدرسہ کی سچویشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تدریسی رویہ: اساتذہ کا اپنے طلباء کے لیے سخت رویہ، ڈانٹ ڈپٹ اور جسمانی سزا ایسے عوامل ہیں جو بچوں میں اسکول سے بھاگ جانے اور تعلیم ادھوری چھوڑنے کی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ ایسے اساتذہ عام طور پر طلباء کے نفسیاتی تقاضوں، نموئی تقاضوں اور جدید طریقہ ہے تدریس سے واقف نہیں ہوتے۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ طلباء کی دلچسپیاں کیا ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو عمل تعلیم میں کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے اساتذہ کے رویے سے تنگ آ کر طلباء اسکول سے بھاگنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں اور آخرکار تارک مدرسہ بن جاتے ہیں۔ جی، یعنی کہ جو طلباء ہیں، اگر ٹیچرز کا رویہ اچھا نہیں ہوگا، جو ٹیچرز بیجا ڈانٹ ڈپٹ مار پیٹ کرتے ہیں، تو اس سے بھی بچوں میں بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، بچے تعلیم سے ان کا دل ختم ہو جاتا ہے، ڈسکریج ہو جاتے ہیں۔ تو جب ٹیچرز ایسے ہوں گے جو بچوں کی نفسیاتی تقاضوں کو نہیں سمجھیں گے، ان کی ضروریات کو نہیں سمجھیں گے اور ان سے بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، تو کس بچے کا دل لگے گا پڑھائی میں؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے جہاں پر ٹیچرز کا اس طرح سے سخت گیر رویہ ہوتا ہے، وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ دیر نہیں ٹکتے۔ بہت سارے بچے جو ہیں مار پیٹ سے تنگ آ کے اسکول سے فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور تارک مدرسہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ مدرسہ چھوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ ناکامی:
کئی طلباء سماجی، نفسیاتی یا معاشی مسائل کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیوں میں دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتے، اس وجہ سے انہیں امتحان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امتحان میں ناکامی سے وہ مزید مسائل میں گھس جاتے ہیں، اسکول میں ان کا جی نہیں لگتا اور وہ تدریسی سرگرمیوں میں شرکت سے گریز کرنے لگتے ہیں اور آخرکار اسکول جانا بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح امتحان میں ناکامی انہیں تارک مدرسہ بنا دیتی ہے۔ اچھا جی، ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے تعلیم میں امتحان میں ناکامی، یعنی فیل ہو جانا۔ جب بچے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، تو بھی ان کا جو پڑھائی میں جو دل ہے وہ لگنا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، ڈسکریج ہو جاتے ہیں، وہ ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور اس مایوسی کی وجہ سے ان کا تعلیم میں پھر دل نہیں لگتا، اور وہ کئی وجوہات ہیں جس کی بنا پر وہ اپنی تعلیم کو صحیح پراپر ٹائم نہیں دے پاتے اور اس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو مایوس ہو کر تعلیم کو چھوڑ دینا ہی بہتر سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ترک مدرسہ کی سچویشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رہنمائی کا فقدان پاکستان کے ابتدائی مدارس میں رہنمائی اور مشاورت کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان مدارس کے طلباء جب کسی نفسیاتی اور ذہنی الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسا فرد نہیں پاتے جو انہیں اس الجھن سے نجات دلا دے۔ الجھن اور تناؤ کی یہ کیفیت انہیں فرار کے راستے پر ڈالتی ہے اور وہ مدرسے میں آنا بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح رہنمائی کی سہولت کا فقدان ترک مدرسہ کی شرح میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اچھا جی، ہمارے جو پاکستان کی ابتدائی مدارس ہیں، یعنی ایلیمنٹری ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پر رہنمائی اور مشاورت یعنی کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کی کوئی پراپر سہولیات میسر نہیں ہے، اور ان اداروں میں جب طلباء کسی نفسیاتی الجھن کا یا کسی بھی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ایسا انسان یا ایسا ٹیچر یا ایسی گائیڈ نہیں ملتی جس سے وہ رہنمائی حاصل کر کے اپنے مسائل پر قابو پا سکیں، لہٰذا وہ اس الجھن کا شکار ہی رہتے ہیں، اور اس الجھن اور تناؤ کی کیفیت میں وہ تعلیم سے ان کا جو دل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ اسکول آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح بھی ترک مدرسہ کی جو شرح ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی انفرادی اختلافات نظر انداز۔ ایک جماعت میں زیر تعلیم طلباء مختلف ذہنی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، ان کے معاشی درجہ، معاشرتی مقام اور خاندانی پس منظر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ معلم دوران تدریس طلباء کے انفرادی اختلافات پیش نظر رکھے۔ اگر معلم تمام طلباء کو ایک جیسی صلاحیتوں کا حامل سمجھے گا تو تدریس سے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے، اس سے طلباء کے نفسیاتی تقاضوں کی تکمیل نہیں ہوگی اور وہ عملے تدریس میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں گے۔ طلباء کی یہ عدم دلچسپی آخرکار ترک مدرسہ کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ جی، انفرادی اختلافات سے مراد ہے انڈیویجول ڈفرینسز، یعنی تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انفرادی طور پر ایک فرد کی حیثیت سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سب کا ذہانت کا لیول مختلف ہے، سب کی ایموشنز مختلف ہیں، سب کی معاشی حالات مختلف ہیں، سب کا فیملی بیک گراؤنڈ مختلف ہے۔ تو اس طرح سے تمام بچے جو ہیں ایک کلاس میں موجود جو ہوتے ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی نفسیاتی ضرورتوں کے اعتبار سے، اپنے معاشی اور معاشرتی پس منظر کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب ایک ٹیچر کلاس میں تمام بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکے گا یا وہ سب بچوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کر کے ایکسپیکٹ کرے گا کہ سب ایک ہی جیسا آؤٹ کم یا رزلٹ شو کریں، تو اس سے بہت سارے بچے ڈسکریج ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے بچے جو ہیں وہ ہر انسان کی، ہر بچے کی، ہر اسٹوڈنٹ کی ایک اپنی سیکھنے کی رفتار ہوتی ہے، اور ٹیچر کو چاہیے کہ اس کو اس کی رفتار کے مطابق اور اس کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق ہی اس سے ایکسپیکٹ کرے اور اسی کے مطابق اس کو سکھائے یا سمجھائے یا اسے ایکسپیکٹ کرے۔ لیکن جب آپ اب کسی کی صلاحیت سے بڑھ کر اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آبویسلی وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتا، اور جب وہ اس ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتا تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور جب کلاس میں آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ آپ کچھ بچوں کو جو زیادہ ذہین ہیں ان کو آپ بہت امپورٹنس دیتے ہیں، اور جو کم ذہین ہیں یا جن کے کوئی اور نفسیاتی مسائل ہیں یا کوئی اور معاشی مسائل ہیں ان کو جب آپ کم امپورٹنس دیتے ہیں تو ان کے اندر ایک سینس آف ڈپریویشن یعنی محرومیت، احساس محرومیت جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی وہ تعلیم سے بھاگنے لگتے ہیں۔ ان کا اسکول میں دل نہیں لگتا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ اسکول، یہ ٹیچرز ان کو سمجھ نہیں پاتے،
تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. لہٰذا ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنی کلاس میں موجود تمام اسٹوڈنٹس کو ان کی اپنی ذاتی صلاحیتوں اور ذاتی ضروریات جو نفسیاتی ضروریات ہیں اس کے مطابق ڈیل کرے. تمام اسٹوڈنٹس کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا بالکل بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے. سب اسٹوڈنٹس مختلف ہیں اور ٹیچر کو چاہیے کہ سب کے ساتھ ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے ایکسپیکٹیشن کرے اور اس کے مطابق ان کو پڑھائے تاکہ سب اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو کلاس کے پروسیس میں انکلوڈڈ سمجھیں. سب کو لگے کہ یہ ٹیچر جو ہے یہ ہمیں بھی پڑھا رہی ہے, ہمیں بھی سمجھا رہی ہے, اور جو تعلیمی پروسیس چل رہا ہے ہم بھی اس کا حصہ ہیں. تو اس طرح سے بچوں میں جو ہے وہ سینس آف بلانگنگنیس کریٹ ہوگی. ادروائز بچے جو ہیں وہ بالکل احساس محرومیت کا شکار ہو جائیں گے اور ان میں پھر اسکول کی طرف یا اپنی کلاس کی طرف, پڑھائی کی طرف ان کی توجہ کم ہو جاتی ہے اور وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں. آخری پوائنٹ ہے جی سماجی عوامل. بعض اوقات افراد کی اجتماعی سوچ اور سماجی رویے بھی ترک مدرسہ کی صورتحال کا باعث بنتے ہیں. مشاہدے میں آیا کہ والدین کے باہمی جھگڑے, خاندانی دشمنیاں, کم عمری کی منگنی اور شادی, بچوں کے لیے والدین کی طرف سے بے توجہی, لڑکیوں کی تعلیم کے لیے منفی سوچ اور ذرائع آمدورفت کی قلت ایسے عوامل ہیں جن کی وجہ سے طلباء تعلیم ادھوری چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جی, کچھ ایسے سماجی عوامل ہیں یعنی کوئی سوشل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے بھی ترک مدرسہ کی صورتحال میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ والدین کے باہمی جھگڑے. اگر پیرنٹس میں آپس میں ناچاکی رہتی ہے تو اس سے بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور کئی بچے جو ہیں وہ اپنی ڈسٹربنس شو کرتے ہیں کہ پڑھائی سے ان کا دل ختم ہو جاتا ہے اور وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں. یا پھر خاندانی دشمنیاں. خاندانی دشمنیوں کی وجہ سے بھی جو بڑے قبائلی قسم کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ خاندانی دشمنیاں پائی جاتی ہیں وہاں پر بھی بہت سارے بچے اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ جی کم عمری کی منگنی اور شادی. یہ کل بھی میں نے آپ سے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ جن بچوں کی چھوٹی عمر میں منگنی کر دی جاتی ہے یا شادی کر دی جاتی ہے پھر ان کا دھیان پڑھائی کی طرف نہیں رہتا, پھر وہ اور خیالوں میں ہی کھوئے رہتے ہیں. اسپیشلی لڑکیوں کا میں نے آپ کو جیسے کل بتایا تھا کہ لڑکیاں جن کی چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ پھر سمجھتی ہیں کہ اب ہماری شادی ہو جانی ہے, اب ہم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے, تو ان کا پڑھائی میں دھیان نہیں لگتا تو وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. بلکہ ایون آپ کی کلاس میں بھی ایسا کئی دفعہ آپ کے آبزرویشن میں ہوگا, ارد گرد بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک اسٹوڈنٹ آپ کی کلاس فیلو جس نے 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیا ہوگا وہ 4th ایئر میں نہیں آئی ہوگی, تو آپ کو پتہ چلا وہ اب کیوں نہیں آتی, کیونکہ جی اس کی شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو شادی ہو گئی ہے تو اس نے پڑھائی چھوڑ دی ہے. تو یہ بھی ایک فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے لیے والدین کی بے توجہی. کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کو پراپر ٹائم نہیں دیتے ہیں, اٹینشن نہیں دیتے ہیں, توجہ نہیں دے پاتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا اور پھر وہ اسکول چھوڑ دیتے ہیں. اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے منفی سوچ اور ذرائع آمدورفت کی قلت. یہ کل والا پوائنٹ ہے کہ جب لڑکیوں کی جو تعلیم ہے, لڑکیاں جو ہیں عموماً اسی لیے ڈراپ آؤٹ ہوتی ہیں کہ ان کی تعلیم کے بارے میں سوسائٹی جو ہے بہت زیادہ پازیٹیو تھنکنگ نہیں رکھتی, اور اگر ذرائع آمدورفت میں کوئی قلت ہو, پراپر ٹرانسپورٹیشن نہ ہو تو بھی پیرنٹس بچوں کو اسکول سے اٹھا لیتے ہیں. تو یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹس کی جو تعلیم ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے, اور اس کی نتیجے میں اسٹوڈنٹس جو ہیں, بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں, ترک مدرسہ کی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھے کچھ پوائنٹس ترک مدرسہ میں کمی کی ترک مدرسہ کی وجوہات, یعنی پاکستان میں عمومی طور پر وہ کیا ریزنز ہیں یا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وقت سے پہلے ہی اپنی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر آپ کے مائنڈ میں کچھ اور پوائنٹس ہیں تو آپ ان پوائنٹس کو مجھ سے ضرور ڈسکس کریں, اور اگر وہ پوائنٹس اس قابل ہیں کہ وہ واقعی ان کا ریلیشن بن رہا ہے اس ٹاپک سے تو آپ اس کو اس میں ضرور ایڈ کریں, بٹ آپ نے اس کو پہلے مجھ سے ڈسکس کر لینا ہے واٹ ایور از دیئر ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے جی, اور اگر آج کے ٹاپک میں آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ گروپ میں کویشچن کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو وہاں پر سارا کچھ کلیئر کر دوں گی اف یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ. تو کل ہم انشاءاللہ ترک مدرسہ کی شرح میں کمی کی تجاویز پڑھیں گے, اور نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ بھی اس کو کور کریں گے. تو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.